السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، کافی دن سے نوسٹیلجیا کی ایپیسوڈ مس ہو رہی تھی. آج 23 نمبر ایپیسوڈ ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو سنیما کے اوپر فلمیں ریلیز ہوئی ہیں جس طرح 60s کی دہائی میں، 70s 80s کی دہائی میں، اس کو بھی ایک ایک سال کر کے آپ کو اس کے فلمی اشتہارات کے ساتھ بتایا جائے. لیکن آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ کچھ خبریں ہیں، کچھ تبصرے ہیں، کچھ مضامین ہیں، کچھ تصاویر ہیں 1972 اور 73 کی ہیں. چھوٹی چھوٹی خبریں بھی ہیں، فلموں کی نمائش کے حوالے سے خبریں ہیں، کچھ اداکاروں کے حوالے سے خبریں ہیں. ایک خبر جو ہے وہ ندیم صاحب کے حوالے سے ہے، جس میں ندیم صاحب کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ لکھا ہوا ہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے جس طریقے سے خبر ملتی ہے میں اسی طرح آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس میں ان کی تعریف بھی ہے لیکن ان کے اوپر تنقید بھی ایک ہے. تو پھر دوستوں کو پھر شکوہ ہوتا ہے. لیکن جو خبر ہے وہ اسی طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچائی جائے. نوسٹیلجیا میں آپ کو 73 اور 72 میں لے کے جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم آپ کو اشتہارات دکھائیں گے، اور شاہد صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. کچھ تصویر ہیں اور کچھ خبر ہے زمرد صاحبہ کے حوالے سے. لیکن سب سے پہلے ہمارے لاہور کے اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہم فلمی جو اخبارات ہیں وہ لاہور کے نہیں دکھاتے، تو تھوڑے سے ہم وہاں سے شروع کر لیتے ہیں لائٹر اس پہ. 13 اپریل 1973 کا جناب اخبار ہے مشرق لاہور کا، اور یہ یاد رہے کہ جو آئین پاکستان ہے وہ 13 اپریل 1973 کے اخبار میں آیا تھا کہ آج وہ پاس ہو گیا ہے. تو آپ کو فلم کے اشتہارات کے اندر بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی ایک جگہ پہ. تو 13 اپریل میں آپ کو رتن پہ ایک فلم نظر آ رہی ہے لگی ہوئی، امراؤ جان ادا. 33واں شاندار ہفتہ چل رہا ہے. ظلم دا بدلہ ہے. ریوالی اور وینس پر 92واں ہفتہ 92 ہفتہ ہے. اور یہ امن الریاض سنیما آج سے شاندار افتتاح. شمع اور پروانہ محفل پہ آج جمعہ 13 اپریل 1973. یہ یقیناً دوبارہ آئی ہوگی کیونکہ میرے خیال میں یہ پرانی فلم ہے شمع اور پروانہ، ندیم صاحب حسن طارق کی محفل میں. بعد میں یہ محفل تھیٹر بن گیا. یہاں اکثر ڈرامے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا. تاج سنیما خون کے سوداگر ہے، اور اسی طرح 100 رائفل، پلے گرل اور حسینہ کیا کیا جائے. زرکا جو ہے یہ اس کا بھی ایک ہے. زرکا فلم حالانکہ یہ بھی پرانی ہے، یہ بھی یقیناً دوبارہ آئی ہوگی. اور اس میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ چڑیا گھر جو ہے وہ اطہر شاہ خان کا ایک وابڈا آڈیٹوریم کے سامنے، اطہر شاہ کیونکہ وابڈا کے سامنے ہی وابڈا ہاؤس جو ہے وہیں پہ کہیں پہ چڑیا گھر بھی ہے لاہور میں. تو یہ جیدی صاحب انتقال فرما گئے ہیں، جو اطہر شاہ خان صاحب ان کا کردار مشہور ہوا تھا. یہ ان کا اسٹیج ڈرامہ بھی چل رہا ہے. اگلے پیج پہ اگر آئیں تو آپ کو تھوڑا سا اس میں نادان فلم بھی نظر آئے گی جس کے کچھ ہفتے چل رہے ہیں. اور نادان فلم نغمہ سنیما پہ لگی ہوئی ہے. ڈائمنڈ جوبلی اس فلم نے کیا تھا، اور اکثر ہم نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ یہ فلم ندیم صاحب کی، اقبال اختر اس کے ڈائریکٹر تھے، نشو اور کبھی صاحب اس میں تھے. تو 21واں شاندار ہفتہ نغمہ فردوس نیلم لاہور میں. اور اسی طرح اس کے ساتھ مستانہ فلم ہے جس میں آسیہ خلیفہ نذیر ننا کریکٹر ایکٹر علاؤدین ہے. اوڈین سنیما میں لگی ہوئی ہے. افشاں سنیما میں آگ کا دریا ٹھا لگی ہوئی ہے جناب. 61واں ہفتہ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو نگار پہ. آج شب کو نازم گلاب زدی. 30واں ہفتہ ات خدا دا ویر، وہ میں اکثر کہتا ہوں تو ات خدا دا ویر ہوندی ہی ہوئے. تو انگوری سنیما تھا ایک لاہور میں، ات خدا دا ویر لگی ہوئی ہے. کیپٹل پہ یہاں پہ ہم نے شیر لاہور دیکھی تھی، ویسے یا شیر لاہور تھی یا شیر پاکستان پر، سنگیتا کی فلم تھی شان کی. لیکن یہ کیپٹل سنیما میں رنگو جٹ لگی ہوئی ہے. گھرانہ لگی ہوئی ہے. 16واں ہفتہ شاندار میٹروپول سنیما پہ شاندار ہفتہ 16واں چلا. ہم تو چلے سسرال جمعہ اپریل سے آ رہی ہے. دیبا اعجاز، سائیکا ساکی موسیقی اس میں ہیں. سنوبر جو بعد میں امپائر بن گیا. 11واں پر ہجوم ہفتہ خون دا بدلہ خون. اور آئین مبارک ہو، جس طرح میں بتا رہا تھا کہ آپ کو، بلکہ اس سے پہلے یہ ہے جناب پیلس پہ لیلا مجنوں فلم لگی ہوئی ہے. یقیناً یہ وحید مراد کی فلم ہے. لیلا مجنوں 11واں ہفتہ چل رہا ہے. آئین مبارک ہو، آئین پاکستان کی اس تقریب کا یہ نیچے تھوڑا سا آپ کو لکھا ہوگا. تو 1973 کا آئین جو ہے نا وہ بھی سنیموں کی اشتہارات کی زینت بھی بنتا رہا. نگینہ سنیما پر لگی ہوئی ہے مسرت نذیر کی ماہی منڈا. یہ بھی یقیناً دوبارہ آئی ہوگی 13 اپریل سے. اور 1973 میں نشاط سنیما پر 25واں سلور جبلی ہفتہ چل رہا ہے جناب صاحب. یہ پہلی بار کیپٹل پر بھی لگی ہوئی ہے. ملنگی فلم جو ہے بڑی مشہور اور بڑی کامیاب فلم تھی، یہ لگی ہوئی ہے. یہ کچھ اشتہارات دکھانے تھے لاہور کے ساتھیوں کے لیے. یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو گاہے بگاہے باقی اشتہارات بھی دکھاتے رہیں. آگے آتے ہیں جناب. زمرد کے حوالے سے ایک خبر ہے. میں آخری سانس تک شاہد کی پرستش کروں گی. زمرد بیرون ملک جانے پر شاہد اور بابران سے وضاحت طلب کی جائے، ایکشن کمیٹی کا فیصلہ.
تو اس میں لکھا ہوا ہے اداکار شاہد کی بیوی زمرد نے کہا کہ میں شاہد کی بیوی ہوں اور اس کی بچی کی ماں ہوں، ایک ایسی عورت ہوں جس نے زندگی کے اندھیروں کو دور پھینک کر شاہد کو روشنی جان کر اس کے دامن میں پناہ لی۔ زمرد نے یہ الفاظ پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین سید عطا اللہ ہاشمی کے نام ایک خط میں کہا۔ ایسوسی ایشن کی طرف سے آج یہ خط ایک پریس ریلیز کی صورت میں اخبارات میں بھی شائع ہوا۔ زمرد نے خط میں کہا کہ دنیا کی کوئی عورت اپنی بیٹی کو اندھیروں میں نہیں دھکیل سکتی، شاہد میرا خاوند ہی نہیں ہے اور ایک گواہ ہے اس عہد کا جو میں نے اجالوں کو اپناتے ہوئے کیا تھا۔ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کی پرستش کروں گی، عبادت کروں گی اور اپنی بیٹی رابعہ کو ایک مقدس امانت سمجھ کر ہمیشہ شاہد کی بخشی ہوئی روشنی سمجھوں گی۔ مجھے آج بھی شاہد کا انتظار ہے اور کل بھی انتظار رہے گا۔ دہلی اثنا فلمی صنعت و تجارت کی ایکشن کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا بابر اور شاہد جب وطن واپس آئیں تو ایکشن کمیٹی ان کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دے اور دونوں اداکاروں کو اس وقت تک کسی فلم کی شوٹنگ میں حصہ لینے نہ دیا جائے جب تک کہ وہ اپنی پوزیشن واضح نہ کریں۔ نیز شاہد اور بابرہ کے ملک سے باہر جانے کی وجہ سے فلمیں جو متاثر ہوئی ان کی شوٹنگ کے لیے وقت ایکشن کمیٹی الاٹ کرے۔ ان فلموں کے لیے بابرہ اور شاہد نے جو معاوضہ وصول کیا اس کی ادائیگی بھی ایکشن کمیٹی کے توسط سے کی جائے۔ ایکشن کمیٹی میں جو شامل ہیں شریف نیر، راجہ غضنفر علی، اداکار محمد علی، سدھیر، عنایت حسین بھٹی، حبیب، نبی احمد، اسلم ڈار، ملک احمد، حسن طارق اور فلم ورکر ایسوسی کے چیئرمین وغیرہ اور سیکرٹری جنرل وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ تھی خبر شاہد صاحب کے حوالے سے۔ ناظرین اب ہم آپ کو اور خبروں کی طرف لے کے آتے ہیں۔ یہ اخبار ہے 12 مئی 1972 کا۔ عالیہ کی ایک بڑی خوبصورت رنگین تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اسی کے ساتھ آپ دیکھیں عالیہ کا اکثر ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کافی ساری فلموں میں کام کیا۔ ان کا کسی دن ہم آپ کو انٹرویو بھی خود سے تو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک پرانا انٹرویو ان کا کسی اخبار میں وہ بھی سنائیں گے اور کوشش یہ ہم کر رہے ہیں کہ ان کا انٹرویو لیا جائے۔ آؤ پیار کریں سینسر ہو گئی، یہ ساتھ لکھا ہوا عالیہ کی رائٹ سائڈ پہ جو تصویر ہے اس پہ، اور گزشتہ ہفتے 50 سے زائد فلمیں، نگار خانے، گانے، 50 سے زائد گانے جو ہیں وہ فلم بند کیے گئے گزشتہ ہفتے۔ اس کی تفصیل بھی ہے لیکن تفصیل میں جانے سے ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے۔ 2 رنگیلے کی شوٹنگ کا آغاز، بڑی مشہور فلم ہے دلہن رانی، تکمیل کے مراحل میں، اور دولت غیرت کا آخری مرحلہ چل رہا ہے جناب، اور کراچی کی ڈائری ہے، فلمی گانے کراچی کے علاوہ، اور وہاں پہ کچھ گانے بھی پکچرائز مطلب ریکارڈ ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح آپ کو کمال اور شبنم نام کے نواب فلم کا نام ہے، اس کی ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ہی علاؤدین، وحید مراد جو ہے، وحید مراد علاؤدین کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ فلم کا نام ہے لیلا مجنوں۔ اس کے ساتھ ہی حسنہ اور ندیم، غالباً انہوں نے 1 یا 2 فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، آئے ہیں۔ ندیم ساون آیا تم نہیں آئے، حسنہ اور ندیم کی یہ فلم کی شوٹنگ کی تصویر ہے۔ اور اس کے اگر اگلے پیج پہ آئیں ہم تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی ہم نے جو ندیم صاحب کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن ندیم صاحب کی خبر تفصیل سے پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا اس کے بتا دیں کہ وہ آپ کو لکھا ہوا ندیم، ان کی کامیابی شب روز کی جدوجہد سے عبارت ہے۔ اداکارہ نشو تمنا نادان فلم میں، یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ اوپر سے نظر آ رہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ نیچے اگر آئیں تو ساکی اور سنگیتا جو ہے یہ سندھ بعد میں نظر آ رہے ہیں۔ نیچے فردوس کی تصویر ہے، اس کے نیچے یہ کسی فلم کی ہے، فلم کا نام بھی لکھا ہوا ہے غالباً، اور نیچے اس سے اگر آپ آئیں تو دل کا شہر کا افتتاح ہو رہا ہے، بسم اللہ رسم افتتاح جسے کہتے ہیں، پیارے خان کار نے دل کا شہر فلم کا نغمہ زیر تکمیل فلم بندے دا پتر میں سلطان رائی صاحب کھڑے ہوئے ہیں ایک پشتو اداکار کے ساتھ جناب۔ اسی طرح فردوس اور سرحد کی گود میں گھوڑے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح نشو اور شاہد جو ہے فلم آر پار کا ایک سین ہے۔ حسنہ اور سنگیتا جو ہے دل کا شہر میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اس کے سیٹ پہ۔ روزینہ اور اقبال حسن گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، روزینہ کھڑی ہوئی ہیں ساتھ، جنہوں نے بھی کافی پنجابی فلمیں کی، اور زمرد جو ہے بناسی ٹھگ میں ہے۔ اس فلم بناسی ٹھگ میں جو تصویر ہے وہ دی ہوئی ہے۔ اب ہم آپ کو تھوڑی سی اس خبر کی تفصیل بتائیں گے جو کہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے۔ ندیم صاحب کے حوالے سے ہے جناب خبر۔ ندیم کو سب سے پہلے ایک سٹیج فنکشن میں گانا گاتے ہوئے اس تقریب میں میرے ساتھ مشہور موسیقار نثار بزمی صاحب بھی تھے۔ یہ اقبال احمد خان صاحب ہیں، جنگ میں لکھتے تھے
ان کی تحریر ہے یہ جنگ اخبار کی. میں اقبال احمد خان صاحب بڑے صحافی تھے یہ بھی، جنہوں نے انہوں نے لکھا کہ میرے ساتھ موسیقار نثار بزمی شامل تھے جنہوں نے گانا سن کر مجھے یہ آواز پسند آئی. نثار بزمی صاحب نے کہا کسی تقریب میں کہ ندیم صاحب کی آواز، جو اس وقت نذیر بیگ تھے، گانا سن کر انہیں یہ آواز پسند آئی. اگر اس نوجوان کو گانے کا چانس ملا تو اس کی آواز کی ترقی کے امکانات بہت ہیں. ندیم جو اس وقت اپنے اصلی نام نذیر بیگ سے پہچانے جاتے تھے، بیشتر سٹیج فنکشن کی جان ہوتے تو مشہور پلے بیک سنگر مکیش کے گانے گا کر محفل لوٹا کرتے تھے. ان کے مداحوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی اکثریت تھی جو ان کے شرمیلے پن کی دلدادہ تھے. اس تقریب میں جس میں نثار بزمی نے نذیر بیگ کو گاتے سنا، لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ندیم کے گانے اور ان کی اداؤں پر جھوم رہے تھے. جس وقت یہ فنکشن ختم ہوا، نثار بزمی نے مجھ سے کہا، یعنی اقبال احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ میں اس نوجوان کو گانے کے لیے اسٹوڈیو بلاؤں گا اور اگر اچھی آواز ثابت ہوئی تو ان کو پہلا چانس دلاؤں گا. چند دن بعد نثار بزمی نے مجھے فون کیا اور کہنے لگے کل ہدایت کار جاوید ہاشمی کی ایک فلم صحرا کا کام میں گانے میں نذیر بیگ اور فردوسی بیگم کی آواز میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، آپ ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ خود بھی سن سکیں، کہ اندازہ لگا سکیں کہ نذیر بیگ کی آواز کا انتخاب کہاں تک درست ہے. دوسرے دن میں کافی تاخیر سے اسٹوڈیو پہنچا. مجھے معلوم ہوا کہ گانا تو صدا بند ہو چکا ہے، البتہ نذیر بیگ اور فردوسی بیگم ابھی موجود ہیں. نثار بزمی نے نذیر بیگ کو بلا کر مجھ سے تعارف کرواتے ہوئے کہا یہی میری دریافت ہے. نذیر بیگ اور فردوسی سے بھی رسمی سا تعارف ہوا. اس کے بعد نثار بزمی نے ریکارڈ شدہ گیت مجھے سنایا. مجھے آج بھی اس فلم کے بول یاد ہیں، مل کے جھک جائے نظر تو اسے کیا کہتے ہیں، لوگ اس کو محبت کی ادا کہتے ہیں. جب گانا ختم ہوا تو دیکھا کہ فردوسی بیگم کی آنکھوں میں کچھ تھا، مطلب جو بھی. اچھا خیر، یہ اس کی خبر کی تفصیل بہت لمبی ہے، لیکن ندیم صاحب کو پھر وہ ندیم صاحب کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چلے گئے، انہیں ایک جگہ یکسانیت اور کوتاہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ محفلوں میں گانے کی بجائے فلموں میں کیوں نہ گایا جائے. تو پھر انہوں نے اسی تپسیا میں اور اسی دشت کی سیاہی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کہاں تک پہنچے. اور نذیر بیگ تھوڑا سا مختصر کر لیتے ہیں. نذیر بیگ جس وقت احتشام کے گھرانے سے قریب ہوئے تو چند مشترکہ مخلص دوستوں کے تبادلہ خیال کے بعد احتشام نے ندیم کو اپنی فلم چکوری میں ایک کردار کے لیے منتخب کر لیا. یہ کردار ہیرو کا نہ تھا بلکہ وہ کردار تھا جسے بعد میں اس فلم میں عرفان نے ادا کیا. یہ شہری ولن کا کردار تھا اور ندیم نے اس کردار کی ادائیگی کے لیے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھیں. مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. چکوری فلم میں ہیرو کے کردار کا معاہدہ عظیم کے ساتھ تھا، مگر چند تلخ باتوں کی وجہ سے احتشام نے عظیم کو چکوری کی کار سے علیحدہ کر دیا. عظیم نے اس بات کو بڑی ہوا دی اور مشرقی پاکستان کے مشہور ہیروئن سلطانہ زماں، شبنم اور دوسری ہیروئنوں کو بھڑکایا کہ احتشام چکوری کے ہیرو کے لیے نذیر بیگ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے. اگر ایسا ہوا تو آپ میں سے کوئی اس کے ساتھ کام نہ کرے. اس ضمن میں عظیم نے صوبائی عصبیت کا بھی سہارا لیا اور بنگالی ہیروئنوں سے اپیل کی کہ وہ اس نئے مغربی پاکستانی ہیرو سے قطعی تعاون نہ کرے بلکہ اس کا بائیکاٹ کرے. اس بات کا خاطر خواہ نتیجہ یہ ہوا اور تقریباً تمام مشہور مشرقی پاکستانی ہیروئن نے ندیم کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا. اس طرح شبانہ نئی ہیروئن کے روپ میں عالم وجود میں آئی. ایک اطلاع کے مطابق عظیم نے چکوری کی شوٹنگ کے دوران بھی ندیم کو دھمکیاں لگائیں، مگر جسے خدا رکھے سے کون چکھے. اس وقت جب نذیر بیگ کو احتشام ہیرو بنا کر چکوری شوٹنگ میں مصروف تھے، احتشام کو بھی بہت سے متعصب فنکاروں نے برا بلا کہا. یہاں تک کہ ندیم کے سلسلے میں احتشام فیملی میں بھی اختلاف رائے پایا گیا مگر احتشام کی بیگم اور احتشام کی بیٹی فرزانہ ان سے اس متصابانہ نظریات سے بالاتر تھی. ندیم کی حمایت میں ان کی آراء نے احتشام کا حوصلہ بڑھایا. اس طرح ندیم چکوری کا ہیرو بن کر سامنے آیا. جس وقت چکوری مغربی پاکستان میں ریلیز ہوئی، اس وقت کراچی کے ایک سینما کے میٹنی شو میں اداکار وحید مراد، ہدایت کار حسن طارق، اقبال یوسف اور فلم انڈسٹری کی بہت سی شخصیات اور فنکاروں نے موجود تھے. چکوری کے پہلے نصف حصہ میں ندیم کا کام دیکھ کر اکثر لوگوں نے ان کے کام کا مذاق اڑایا، مگر جیسے ہی اس کا فلم کا دوسرا حصہ یعنی دوسرا پارٹ انٹرول کے بعد ہوا تو لوگ ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے اور اس طرح ان کے پیچھے ہدایت کاروں کی لائن لگنا شروع ہو گئی. ناظرین، یہ تو ان کی وہ چیزیں ہیں جو ان کی سٹرگل اور ان کی سارا جد و جہد اور جو ان کا سنہری دور ہے ندیم صاحب کا، یا جو شروعات ہیں جو اس کی کوشش کی، جد و جہد کی، اس کے بارے میں ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے،
جو آگے جا کے قصہ اقبال احمد خان صاحب نے بیان کیا ہے، وہ ندیم صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ندیم کی ہر بات پر لوگ واہ واہ کرتے اور اٹھتے بیٹھتے. یہ آخری کالم جو ہے اس کا خبر کا، اس میں یہ سارا کچھ ہے. جھک جا کر سلام کرنے کے عادی ہو گئے تھے. اس میں ندیم بھی آخر انسان تھا، اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ گئی، مگر صبح کا بھولا جس طرح شام کو گھر واپس آ جاتا ہے، اس طرح بہت ہی جلد شمع پروانہ کی ریلیز کے فوری بعد ندیم کو مخلص دوستوں اور گمراہ کرنے والے چپلوسوں میں تمیز ہو گئی اور فوراً ہی سنبھل گیا. ممکن ہے کہ چپلوسوں کے گراؤں کے دوران ہی ایک ایسا واقعہ بھی ندیم کے ساتھ پیش آیا جس سے ایک باعزت گھرانے کے افراد کو بڑی تکلیف پہنچی، اور انہوں نے راقم الحروف کے نام ایک خط میں اپنے ساتھ پیش آنے والے اس تکلیف دہ واقعے کی تفصیل ایک خط میں اس طرح بیان کی، جسے میں یہاں نقل کر رہا ہوں. اقبال احمد خان جس نے خط لکھا. فلم سٹار کو ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمیں معاشرہ میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ایک خط شروع ہو رہا ہے کسی خاتون کا، مگر عزت کا مقام نہیں دیا جاتا. یہ شکوہ رہتا ہے کہ معاشرے میں فلم سٹار کو پسندیدگی کی نگاہ سے تو دیکھا جاتا مگر عزت کا مقام نہیں دیا جاتا. پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب صحافی حضرات پرنس آف منروا، صادق علی اور مرحومہ اداکارہ مطلب پیچھے پھرتے ہیں. وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو آگے جا کے انہوں نے اس واقعے کو یہاں سے شروع کیا ہے کہ میں یہ 65 میں مشرقی پاکستان میں تھی. وہاں فلم انڈسٹری کو بے پناہ کو میں نے باعزت گھرانوں میں اور فضائیہ اور مقتدر حضرات سے متعارف کروایا. آپ اس بات کی تصدیق ہارون، روزی، نسیمہ، خلیل عظیم اور شاعر اصغر سے بھی کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ ندیم اداکار ہارون اور سعید کے ہمراہ ہمارے گھر آئے. اس وقت ہم سب ان کی سادگی اور خوش خلقی سے بہت متاثر ہوئے. وہ جس کار پر آئے تھے میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو ندیم نے کہا، بھابھی میرے پاس تو کار کہاں، ایک سائیکل بھی نہیں، مگر اللہ نے چاہا تو ایک دن کار بھی آ جائے گی. اس کے بعد وہ کئی مرتبہ ہارون بھائی کے ہمراہ ہمارے گھر آئے. پھر جب ہم ڈھاکہ سے لاہور آئے تو ہمیں خدا حافظ کہنے بھی آئے. اس کے بعد ندیم صاحب مشہور اداکار بن گئے. میں لاہور میں تھی، وہ ندیم بھی لاہور میں تھے. تو میرے شوہر اور کچھ عزیزوں اور دوستوں نے کہا کہ ندیم سے ہمیں ملوائیے. تو ہم دونوں میاں بیوی ندیم سے ملنے گئے. ندیم کو یاد دلایا بہت اچھی طرح سے. پھر دوسرے دن ہم نے مسٹر اور مسز ندیم کو اپنے گھر کافی پر پارٹی میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا. ان کے خسر احتشام بھی موجود ہے. ہم نے دوسرے دن اہتمام کیا ہوا تھا. سارے مہمان ندیم کی آمد کے منتظر تھے مگر ندیم نہ آئے. اس کے بعد جب میرے شوہر انہیں لینے کے لیے گئے تو کسی شخص نے جو ندیم کا حاشیہ بردار تھا یا جو دوست تھا اس نے اندر بھی نہ جانے دیا اور کہا کہ وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں نہیں جگا سکتے. اقبال بھائی، کیا آپ اس شرمندگی کا احساس کر سکتے ہیں جو ہمیں ہمارے مہمانوں کے سامنے ہوئی؟ میں آج تک اس ندامت کو محسوس کر رہی ہوں. خدا کے فضل سے ہمارا معاشرہ بہت اونچا مقام نہ صحیح مگر ہمارا معاشرے میں اونچا مقام نہ صحیح مگر قابل احترام حد تک ہمارا مقام ضرور ہے. ندیم آج گلبرگ میں رہتے ہیں جبکہ ہم پچھلے 15 برس سے گلبرگ میں رہ رہے ہیں. اب آپ ہی بتائیے، جب فنکاروں کا سلوک معاشرے کی باعزت افراد کے ساتھ یہ ہو تو ہر سوسائٹی کے باعزت افراد فلمی فنکاروں کو عزت کا مقام کیوں کر دے سکتے ہیں؟ اس خط کے نیچے مسز سرفراز اقبال کا نام لکھا ہوا ہے. یہ تھی ندیم صاحب کی جدوجہد، تپسیا اور اس خاتون کا ایک خط جو کہ اس میں شائع ہوا، جنہوں نے شکوہ کیا ندیم کے اس رویے کا، ندیم صاحب کے اس رویے کا، جو غالباً زریں کمال صاحبہ وحید مال صاحب کے حوالے سے ندیم صاحب کو جب وحید مال ملنے گئے تھے اس ٹائم بھی کر چکے ہیں. میرے ایک بہت سینئر صحافی ہیں، میں ان کی اجازت سے ان کا نام لوں گا، بتاؤں گا، اور ہو سکتا ہے ان سے وہ قصہ بھی سنوں. ایک قصہ اور تھا، جب ایک اخبار نے ندیم صاحب کے نام پہ ایک نمبر شائع کیا تھا تو ایک یاسین گریچہ صاحب کے ریفرنس سے کچھ فین ان کو ملنے کے لیے آئے تھے. وہ کیا قصہ تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں کسی وقت، اور ہو سکتا ہے کہ انہی دوست کے ہمراہ ان سے بات کریں گے جن سے ہم اکثر کرتے بھی رہتے ہیں. لیکن میں کیونکہ انہوں نے آف دی ریکارڈ سنایا تھا، میں پابند ہوں کہ میں ان کا نام نہ لوں. لیکن یہ کچھ ہم نے آپ کو 1972 کی کچھ خبریں دکھائی ہیں. ابھی ہم آپ کو دوسری خبریں بھی دکھاتے ہیں. جناب، خبروں کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. 19 مئی یعنی 12 مئی کے بعد 1972 کی ایک یہ تصویر ہے جس میں آپ کو سنگیتا نظر آ رہی ہیں. ویسے سنگیتا تھوڑی مجھے سائمہ سے مشابہت یہاں پہ نظر آ رہی ہے.
اگر ہو سکتا ہے آپ کو بھی کچھ ایسا لگے. اور ایک سائمہ کی سنگیتا کی تصویر کے ساتھ نیچے الیاس رشیدی صاحب کے اعزاز میں، جو کہ صحافی اور فلم ساز تھے، احساس فلم اس ٹائم بنی تھی یا بن رہی تھی، اس کے اعزاز میں یہ ایک تصویر استقبالیہ دیا گیا تھا. تو یہاں پہ آپ حاکم علی زرداری جو ہیں، یہ فلموں کے، کیونکہ یہ جو آصف زرداری ہیں ان کے والد صاحب، وہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. اور نیچے دوست اور احباب بھی نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً ان میں الیاس رشیدی صاحب بھی آپ کو کہیں نظر آ جائیں گے. یہ ہیں. اور ساتھ نیچے اگر آئیں تو تصویروں میں زیبا محمد علی دل کائنہ میں نظر آ رہا ہے، اور یہ تصویر ہے. اس کے ساتھ نشو وحیماد کی فلم جال میں، عالیہ زیر نمائش فلم سوداگر میں، فردوس جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. عید دا چند فلم ہے جناب، اس میں کچھ خبریں آپ کو چھوٹی چھوٹی بھی نظر آ رہی ہیں. انگارے کی تدوین ہو گئی ہے، پنجابی فلم پتر دا پیار پشتو زبان میں بنے گی، 8 فلموں کا آغاز ہو گیا، لیلا مجنوں کی شوٹنگ کا آغاز ہو گیا، دل کائنہ کی بیرونی شوٹنگ جاری ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں. اگر اسی اخبار کے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں تو آپ کو جناب صوفیہ بانو فلم سرحد کی گود میں ایک تصویر نظر آ رہی ہے. اور اگر لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو اداکارہ سنگیتا، یہاں پہ بھی سائمہ کی طرح ہی لگ رہی ہیں سنگیتا، پتھر کے صنم میں. اس کے نیچے اگر دیکھیں اس میں بھی کچھ اداکار آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ اگر دوبارہ آ جائیں تو وہاں پہ زمرد فلم بناسی ٹھگ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ کچھ خبریں تھیں. اور اگر اگلی خبر پہ ایک اور اخبار ہے، یہ 26 مئی کا، یعنی 19 مئی کے بعد. یہاں پہ محمد علی اور زیبا کی آپ کو کلر تصویر نظر آ رہی ہے، خوبصورت تصویر دونوں کی. زیبا صاحبہ ساڑی میں، اور محمد علی صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے پوز مارا ہوا ہے، شولڈر پہ کوٹ رکھا ہوا ہے، اچھے لگ رہے ہیں. اس کے ساتھ نیچے اگر آئیں تو روزینہ زیر تکمیل فلم ہیرا میں، اور شبنم جو ہے جناب یہ پانی کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اٹکھیلیاں کرتی ہوئی. شبنم دھماکہ فلم، یہ دھماکہ وہی جاوید شیخ کی فلم ہے جس کا دھماکہ نکل گیا تھا. شمیمارا ندیم فلم سہاگ میں، شمیمارا سہاگ کی غالباً یہی تھی. سنگیتا جو ہے آگے فلم میری زندگی ہے نغمہ میں، ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا فلم، مجھے اس لیے یاد ہے. اس فلم کا گانا جو ہے اس کی وجہ سے لاہور میں اس وقت 100 فلمیں تکمیل کے آخری مراحل میں، یہ آپ کو خبر نظر آ رہی ہے. کراچی میں زیر تکمیل فلمیں، اس میں کوئی بادل اور بجلی ہے، نادان ہے، نام کے نواب فلم جو ہے اس میں کراچی میں شوٹ ہو رہی ہیں. اگلے پیج پہ آ جائیں جناب، سدھیر کی ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. سدھیر کے اوپر ایک مضمون لکھا گیا ہے. ندیم کبھی بادل و بجلی میں نظر آ رہے ہیں. سنگیتا فلم سے سندھ بعد میں نظر آ رہی ہیں. حسنہ جو ہے وہ فلم سونا چاندی میں نظر آ رہی ہیں. کچھ ندیم کی ذاتی فلم مٹی کے پتلے، اس کی خبر ہے. اور نیچے اتفاقات کی فلم احساس، فلم احساس جس طرح میں ابھی آپ کو بتایا الیاس رشیدی صاحب کی فلم تھی، نذر الاسلام اس کے ڈائریکٹر تھے. اس میں کچھ اتفاق تھے. وہ جس طرح اس میں لکھا ہوا خبر کے مطابق افسانوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کرداروں کا محض اتفاق ہے، کرداروں کا نام اور مماثلت. تو اس میں رونی پروڈکشن کی یہ فلم تھی. تو جبکہ رونی جو تھے وہ شبنم کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ نام اس ٹائم اس پروڈکشن کا، تو انہوں نے لکھا ہوا کہ رونی پروڈکشن، یہ اتفاق ہے. اور اس فلم کی موسیقی ترتیب دی تھی روبن گوش نے، جو کہ شبنم کے خامن تھے. ہیروئن تھی شبنم. اور احساس فلم کو شبنم کی فلم کہا جاتا ہے. اور احساس فلم کا ویسے مجھے ذاتی طور پہ وہ گانا ہمیں کھو کر بہت پچھتاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے بہت پسند ہے. ناظرین، نوسٹیلجیا کے آج کی قسط اتنی ہی. ہم کوشش کریں گے آپ کو فلمیں بھی سال کی دکھاتے رہیں، تاکہ جس کے جو فین ہیں، خواہ وہ سلطان رائی صاحب کا فین ہے، خواہ وہ محمد علی صاحب کا ہے، ندیم صاحب کا، وحیم صاحب کا، شاہد صاحب کا.